بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ذمہ داران جماعت اور قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تحریک کی ایک بڑی ضرورت شورائیت ہے۔ شورائیت کے سلسلے میں ہم لوگ جب سے تحریک میں شامل ہوئے ہیں اسی وقت سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت لی ہے آپ سے کہ آپ حلقوں کی مجالس میں رکن شورا کے مقام پر فائز ہیں۔ سارے مباحث تو یہاں تھوڑے سے وقت میں نہیں آ سکتے، لیکن چند باتیں جو شورائیت کے سلسلے میں بہت اہم ہیں ان کا تذکرہ یہاں بہت اختصار کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے شورائیت کے سلسلے میں دو جگہ عمومی احکامات دیے ہیں، افراد کے لیے بھی اور اجتماعیت کے لیے بھی اور حکومتوں کے لیے بھی، اور ایک تیسری جگہ اگر میاں بیوی میں کچھ مسئلہ ہو جائے تو وہاں تشاور کا لفظ آیا ہوا، اس لیے میں نے اس کو لیا نہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشورے اور شورائیت کے بات کہی گئی ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے، اس کی رحمت سے، آپ نرم مزاج ہیں، سخت مزاج اگر ہوتے، آپ سخت دل اگر آپ ہوتے تو آپ کے ارد گرد لوگ اکٹھا نہ ہوتے، سب چھٹ جاتے۔ تو آپ ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ یہ عہد کے بعد کے جو حالات ہیں اس پر تبصرہ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ کیا تو اس میں جو اکثر لوگوں کی رائے تھی وہ یہی تھی کہ باہر نکل کر کے جنگ لڑی جائے، اور اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ فاعف عنہم، ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان سے ان کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ مشورہ چھوڑنا نہیں آپ کو، وشاورہم فی الامر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مشاہدہ اگر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور جو اکثریت کی رائے تھی اس پر عمل کیا۔ میرے مطالعے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے مشورہ لیا ہو اور مشورہ ملا ہو اور مشورے میں رجحان غالب رہا ہو اور اس کے خلاف آپ نے کام کیا ہو، جبکہ آپ پر وحی آتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور آپ نے مشورہ کیا اور مشورے پر عمل کیا، الا یہ کہ پہلے سے کسی کیس میں وحی آ گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہو کہ یہ وحی آئی ہے۔ وحی نہیں آئی اور جہاں مشورے کا معاملہ تھا تو آپ نے مشورے کا خیال کیا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے یہ رہنمائی ہے شورائیت کے سلسلے میں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، جو اللہ رب العزت کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے فرمایا گیا کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ باہم مشورے سے انجام پاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اقامت صلاۃ کے بعد شورائیت کا تذکرہ کرنا اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کے بعد وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آگے پھر انفاق کا تذکرہ ہے، جو وقت کا بہت بڑا تقاضا تھا اس وقت۔ تو مومنوں کا معاملہ جو ہے وہ
باہمی شورائیت کا ہوتا ہے۔ ایک نقطہ یہاں یہ ہے کہ آپ اس آیت میں دیکھیں وہ شاورہم فی الامر، امر میں مشورہ کرو، اور پھر اس آیت میں ہے وہ امرہم شورا بینہم۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں غیر معمولی معاملے کو۔ امر ویسے حکم کے معنی میں بھی آتا ہے، حکم دینا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ جس کا اثر حکم پر پڑتا ہو، جس کا اثر عوام پر پڑتا ہو، جس کا اثر لوگوں پر پڑتا ہو۔ چھوٹے چھوٹے معاملات اس میں شامل نہیں ہیں روزمرہ کے، امر کے معاملات یعنی اہم معاملات، اور ایسے اہم معاملات جس کا اثر اجتماعیت پر پڑتا ہو، دونوں جگہوں پر امر کا تذکرہ یہاں آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ آپ کے ساتھ جو رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ گواہی ہے، احمد شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت احدا قط كان اکثر مشورة لاصحابه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو قطو کا لفظ استعمال کیا، قطو اگر نہ بھی ہوتا تو چلتا، قطو کے معنی کبھی بھی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کام بات ہو، قطو استعمال کر کے یہ بتایا کہ یہ معاملہ کبھی بھی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی انسان میں نے دیکھا ہو۔ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مشورہ کرنے والے تھے۔ ما رأيت احدا قط كان اکثر مشورة لاصحابه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزم قال مشاورۃ اہل الرأی ثم اتباعهم۔ ابن مردویہ کی روایت ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزم کے بارے میں پوچھا گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں، مشورے کے بعد جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ عزم کیا چیز ہوتی ہے؟ عزم جب آپ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کریں، تو یہ عزم کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاورۃ اہل الرأی، اہل رائے جو ہیں ان سے مشورہ کرنا، ثم اتباعهم، پھر ان رائے کے مطابق کام کرنا، یہ ہے عزم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل رائے سے مشورہ کرتے تھے اور اس کا پھر پالن بھی کرتے تھے۔ شورائیت کی اہمیت میں یہ دو اقوال بہت اہم ہیں۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ کہتے ہیں الاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ لینا یہ عین ہدایت ہے۔ جو آدمی مشورہ نہیں لیتا اس کے گمراہی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بھٹک جائے، راستے سے ہٹ جائے۔ تو عین ہدایت یہ ہے کہ مشورہ لیا جائے۔ حسن بصری بہت عظیم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ما تشاور قوم قط بینہم الا ہدوا لارشد امورہم، کوئی قوم کبھی بھی مشورہ جب کرتی ہے تو اپنے سب سے زیادہ جو خیر اور بھلائی اور اچھا کام ہے اس کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ جو بھی قوم مشورہ کرتی ہے وہ اچھے رائے کی طرف، اچھے کام کی طرف اس کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو اب ہم شورائیت کے فوائد پر آتے ہیں، انشاءاللہ کچھ گفتگو اس پر بھی کر لیں گے کہ یہ جو شورائیت ہے اس کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ جماعت اسلامی نے اول روز سے اپنا جو نظام رکھا ہے وہ شورائیت پر رکھا ہے۔ مقام میں 20 سے زیادہ ارکان ہو تو وہاں شورا کا گویا کہ اس کی تشکیل ہوتی ہے، حلقوں میں حلقوں کی مجالس شورا ہیں اور مرکز میں مرکزی مجلس شورا ہے۔ شورائیت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو اس کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور بندہ جب اس پر چلتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مشورے کے ذریعے حق تک پہنچنا ہوتا ہے، حق تک رسائی۔ جب ایک سے زائد دماغ کام کر رہے ہوں تو پھر جو اندیشے ہوتے ہیں اس سلسلے میں اور جو منفی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو ہم شرح صدر کے ساتھ حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ تیسری چیز اعتماد بڑھتا ہے۔ جو مشورہ ہو جاتا ہے تو اس میں امیر کا، مامورین کا، ارکان شورا کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے لوگوں کا کہ بھئی یہ ڈسکشن جو ہے ہمارے مجلس شورا میں ہو چکا ہے، شورا اس پر غور و فکر کر چکی ہے، اس کے سارے پہلوؤں پر گویا کہ نظر ہے اس کی، تو امیر کو بھی اعتماد حاصل ہوتا ہے اور جو شورا کے لوگ ہیں ان کو بھی اعتماد حاصل ہوتا ہے، کیڈر کو بھی اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے احساس ذمہ داری۔ شورائیت ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ بھائی میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں غور کروں، فکر کروں، دیکھوں، سچ بات بتاؤں، اور جو چیزیں یہاں سے طے ہوں اس پر
شرح صدر کے ساتھ آگے بڑھوں، کام کروں، لوگوں کو بتاؤں اور کرواؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چونکہ مختلف الخیال وہاں لوگ ہوتے ہیں تو تبادلے افکار کا موقع ملتا ہے، اور تجربات جو ہوتے ہیں اس کا بھی موقع ملتا ہے۔ بہت ساری سطح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ذہن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الگ الگ ذہن دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو اس کا بھی موقع ملتا ہے۔ شورا کے فائدے میں یہ بات بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ عامریت سے بچاؤ۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی اپنے مزاج اور گویا کہ اپنی پسند کے ساتھ کہیں پر مسلط نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ معاملہ سارے مسلمانوں کا ہے، سارے انسانوں کا ہے۔ اب ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں صلح کل ہوں اور جو کچھ میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہے، تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے منفی باتیں نہیں آتی، اور اگر یہ شورائیت نہ ہو تو ایک آدمی آمر بن جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ شورائیت کا مزاج گھروں سے لے کر کے سماج اور معاشرے میں بھی ہو، اور پھر آگے اگر معاملہ ہو تو پھر حکومت میں بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ کم سے کم غلطی کا امکان رہتا ہے۔ اگر مشورہ ہوتا ہے تو کم سے کم غلطی کا امکان اس میں رہتا ہے، اور ملامت سے بچاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے ایسا ہو گیا تو آپ نے ایسا کیا اور فلاں کیا، اور آپ نے ایسا ڈیسیزن لیا اور یہ نہیں لینا چاہیے تھا، اور آپ کو اس میں مشورہ کرنا چاہیے تھا، ہم کو آپ نے موقع نہیں دیا بولنے کا، سمجھنے کا، ہم بتاتے آپ کو۔ تو یہ سارا جو ماحول ایک ملامت کا ہوتا ہے، گھر کے اندر اگر مشورہ نہ ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا تھا نا، ہم یہ آپ ہم سے پوچھتے تو ہم یہ بتاتے نا۔ گھر کے اندر بھی مشورہ ہونا چاہیے، اور اگر سماج میں کوئی معاشرے میں کوئی نظم بنا ہے تو اس میں بھی مشورہ ہونا چاہیے، اور اس کو آپ بڑے شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ملامت سے بچاؤ ہوتی ہے۔ اہل شورا کے اوصاف ویسے تو دستور میں لکھے ہوئے ہیں، تقوی اور علم، گویا کہ دینی علم وہاں لکھا ہوا ہے، اور اصابت رائے، تدبر، اصابت رائے، اور راہ خدا میں استقامت، یہ ساری چیزیں دستور میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں اس سے ہٹ کر کے جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، شورائیت پر بہت ساری کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، میں نے ان سے وہاں سے لیا ہے، وہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں غور و فکر کے لیے۔ پہلی چیز ہے عقل سلیم۔ شورا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عقل متوازن ہو۔ کوئی ایک آدمی جو ایک رخا ہو اور ایک رخ پر سوچتا ہو، وہ شورا کے لیے مناسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی عقل میں عقل سلیم ہونی چاہیے، جو گویا کہ ساری چیزوں کو سوچے سمجھے، سارے پہلوؤں پر اس کی نظر ہو۔ دوسری چیز ہے علم۔ یہاں علم کتاب و سنت اور علم دنیاوی جس کو کہتے ہیں، ویسے تو علم ایک یونٹ ہے، لیکن یہاں علم جامع علم کی بنیاد ہے، جس میں اصل چیز کتاب و سنت میں گہرائی ہے۔ جی، عقل سلیم۔ عقل سلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو عقل ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس میں توازن ہونا چاہیے، یک رکا پن نہ ہو۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ اضافہ کر رہے ہیں؟ سلامت روی، ٹھیک ہے، سلامت روی۔ تو علم جو ہے وہ جامع ہے یہاں پر۔ اگر ہم اپنے تحریک کے پس منظر میں لیتے ہیں تو پھر کتاب و سنت کا گہرا علم ہونا چاہیے، اور جو دین اسلام کی روح ہے اسے معلوم ہونی چاہیے، اور دین اسلام کا جو مزاج ہے اسے معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو موجودہ علوم و فنون ہیں اس میں بھی کچھ اسے درک ہو، اور حالات حاضرہ کا بھی مطالعہ اسے ہو، جو چیزیں آج چل رہی ہیں ان کو بھی جاننے والا ہو۔ تیسری چیز ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت عالم ہو، فاضل ہو، پڑھا لکھا ہو، بہت بریلینٹ ہو، لیکن اس کے اندر اللہ کا خوف، اس کی خشیت کا پہلو ذرا دبا ہوا۔ تو ہم جب اس سلسلے میں غور کریں، شورا کے سلسلے میں، تو یہ دیکھیں کہ تقوی کی کیفیت بھی اس کے اندر ہو، یعنی جو چیزیں وہ جانتا ہے اس پر عمل بھی اس کا ہو رہا ہو۔ چوتھی چیز تجربہ ہے۔ تجربہ بہت کچھ سکھاتا ہے، بتاتا ہے، تو اہل شورا کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجربے کار ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تجربے کی روشنی میں بہت ساری چیزیں وہ جو مسئلہ ہے اس میں وہ بیان کر کے آگے کے لیے پیشبندی کر سکتے ہیں۔ پانچویں چیز امانت ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے کہ ہماری کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں سے باتیں لیک نہ ہو جاتی ہوں۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اسے راز میں رکھنا ہے وہ راز میں رہے، جب نظم اسے بتا دے باہر تو اسے باہر جانی چاہیے۔ اور کبھی کبھی لوگ اظہار خیال کرنے لگتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ چیز پاس تو ہو گئی لیکن میری رائے یہ نہیں تھی، اور دیکھیے اب اس کے اثرات یہ نامناسب مرتب ہونے لگے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو امانت ہے یہ اس ہاؤس کی امانت ہے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جو اظہار خیال ہوا ہے یہ شورا کا، اس ہاؤس کا حق ہے، تو امانت دیانت کا پہلو اس کے اندر ہونا چاہیے۔
چھٹی چیز ہے حکمت، دانائی۔ یہ حکمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ تو حکمت تو بڑا جامع لفظ ہے، یعنی اسے ہر چیز میں حکمت آتی ہو، سوجھ بوجھ ہو، وزڈم ہو، تو اس کا کبھی کبھی علم ہوتا ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن میں اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو حکمت تو وہ سوجھ بوجھ ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک جامع چیز آتی ہے کہ جس میں وہ سمجھتا ہے آدمی کہ اس کام کو کرنے میں کون سا راستہ اپنایا جائے، کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ یہ کام بہتر انداز سے ہو جائے گا، بھونڈے انداز سے وہ کام نہ ہو ورنہ پرابلم پیدا ہوں گے۔ ساتویں بات ہے جرات۔ جرات میں جو ہے جرات کی جرات جو ہے وہ کچھ نیچے چلی گئی ہے بھائی محب اللہ صاحب، اس کو اوپر ہونا چاہیے تھا۔ تو جرات کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ متولی صاحب ہیں یا جو نظم ہے کسی سماج کا وہ، یا ہمارے مجلس شورا میں امیر مقامی ہے، امیر حلقہ ہے یا امیر جماعت ہے، تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی رائے یا ان کا موقف یا ان کا مزاج ہمارے سامنے ہو تو ہم یہ بات کریں گے تو ان کے مزاج سے وہ بات ٹکرائے گی تو پرابلم نہ پیدا ہو جائے۔ تو آدمی کے اندر اتنی جرات ہونی چاہیے کہ وہ صحیح اگر موقف ہے تو اس کو بیان کر سکے، چاہے وہ کسی کو اچھا لگے نہ اچھا لگے۔ دیکھیے اسلوب اور سلیقہ اور شائستگی وہ الگ چیز ہے، وہ تو طریقہ ہے پیش کرنے کا، وہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی کے اندر اتنی جرات ہو کہ وہ حق بات سلیقے کے ساتھ رکھ سکے، قطع نظر اس کے کہ مجھ سے کون ناراض ہوگا اور کون خوش ہوگا۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہ قوت ایمانی کے ذریعے اور تقویٰ کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی، اس کا بھی ہم تمام کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا نقطہ ہمارے پاس ہے جو اس وقت ڈیبیٹ کا موضوع ہے ہر جگہ تحریکات اسلامی میں، وہ یہ ہے کہ ذمہ دار شورا کا پابند ہے کہ نہیں ہے، ذمہ دار شورا کا پابند ہے کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وحی آنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سسٹم وحی آ گئی پھر مشورہ کیا، نہیں، آپ پر وحی آتی تھی، آپ اللہ کے نبی تھے، پھر بھی آپ نے مشورہ کیا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ یعنی آپ پر وحی آتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مشورہ کیا اور پابندی کی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی تو آج کے دور میں ہمارا کیا حال ہے؟ یہ ہے آج کے دور کی صورتحال۔ ذمہ دار غیر معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ہم ہی سے ایک فرد ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ابھری ہوئی ہو، ساری صلاحیتوں کا مرکب ذمہ دار نہیں ہوتا، اور ذمہ دار ہم میں سے بحیثیت مجموعی مختلف امور، مسائل اور حکمت کے پیش نظر ایک شخص کو بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ باصلاحیت لوگ مامورین میں شامل ہیں، یہ نظم کا تقاضا ہے، اس لیے وہ ہمارے درمیان کا ایک آدمی ہے تو اس کو اتنی غیر معمولی صلاحیت، ذمہ داری نہیں ملنی چاہیے کہ وہ شورا کو اوورٹیک کر جائے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ذمہ دار غیر معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس لیے شورا کا جو فیصلہ ہو اس کا امیر کو یا ذمہ دار کو پابند ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس کی صورتحال۔ معاصر علماء اور فقہا، معاصر علماء اور فقہا، محمد رشید رضا مصری جن کی تفسیر المنار ہے، محمد سلیم العوا، علامہ شلتوت، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جو ہیں اخوانی، اس میں سے اکثر اخوانی علماء ہیں، اور وہ علماء ہیں جو مجتہد ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ علی الامام ان یاخذ برائے الاغلبیہ، امام پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ کثرت رائے یا غالب اکثریت کی رائے کو قبول کرے۔ وَإِن كَانَ رَائِلُ الْأَغْلَبِيَّةِ يُخَالِفُ رَائَهَا، اگرچہ اکثریت کی رائے اس کی رائے کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، میرا مزاج نہیں ہے، میں یہ چاہتا نہیں ہوں، میں یہ محسوس نہیں کرتا، میں ایسا پسند نہیں کرتا، نہیں، جب شورا کی اکثریت کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو چاہے امیر کی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، امیر کو اس رائے کا پابند ہونا پڑے گا۔ کوئی سوال ہے اس پر؟ سب کا اتفاق ہے؟ جو ثواب دید کی جو بات آتی ہے وہ ثواب دید کیا؟ مطلب کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کے اندر ہے نا امیر اپنے اختیار سے کچھ چیز، وہ تو انتظامی امور ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز جو فیصلے ہیں شورا کے، اس کی روشنی میں کسی چیز کا نفاذ ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، اس سلسلے میں اپنی ثوابدید سے وہ کرے گا۔ دیکھیے ہمارے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، چونکہ امیر مقامی امیر جماعت کے ماتحت ہوتا ہے اور وہ امیر حلقہ کے توسط سے تقرر امیر جماعت کرتا ہے، تو ارکان کی رائیں امیر حلقہ کا مشورہ کے باوجود وہ اپنی ثوابدید سے مصالح جماعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ انتظامی امور کا ہے، یہ مسئلہ امر کا نہیں ہے، جس کے بارے میں کہا گیا وہاں امرهم شورى بینہم، جس سے
گویا کہ لوگوں کے مصالح، لوگوں کے مقاصد شریعت یا لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف رہنمائی وغیرہ میں اثر پڑتا ہو، وہ امور یہ نہیں ہیں. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے سلسلے میں مشورہ لیا اور سارے لوگوں نے یہ کہا کہ نہ بھیجے جائیں، ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو اکثر لوگوں کی رائے یہی تھی کہ ابھی نہ بھیجا جائے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں آسمان سے گروں اور پرندے مجھے نوچ کے کھا رہے ہوں تب بھی میری یہ رائے نہیں ہے. یہاں تک تو ہم جانتے ہیں. آگے کا کیس یہ ہے کہ اتنا لمبا ڈسکشن ہوا کہ حضرت ابوبکر کی رائے پر سب متفق ہو گئے. یہ چیز ہمارے پاس نہیں آتی. تو امیر کا معاملہ یہ ہے، جب دیکھیے شورا کے اندر کسی ایک رائے کو پیش کرنا، اس کے لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن جب اس کے دلائل آئیں، جب اس پر باتیں آئیں تو رائیں بدلتی ہیں لوگوں کی. تو یا تو اتفاق رائے ہو جاتا ہے یا کثرت رائے سے ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ڈسکشن اس پر کرایا کہ سارے ہی اکابر صحابہ کی رائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے متفق ہو گئی. جی جی جہاں تک امر کا تعلق ہے وہ اور قوس تو جو ہے مرکزی شورا کا ہے ہمارے پاس، اور زیادہ تر انتظامی امور مقامی شورا میں اور حلقے کی شورا میں وہ انتظامی امور ہوتے ہیں. تو انتظامی امور میں کیا امیر کی حیثیت شورا کے فیصلے کے بعد اس کے اتفاق کی ہے کنوینر کی طرح، یا وہ خود کچھ لیڈ بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو بات یہاں چل رہی ہے یہ تو عموم لیے ہوئی ہے. اب اگر جماعت کے تناظر میں آپ بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں حلقے میں جو اپنے حلقے کو سامنے رکھ کر کے ایسے فیصلے کیے جائیں جس کا اثر مسلمانوں پر اور عامت الناس پر پڑتا ہو. ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے مرکز سے اس کی توثیق بھی ہوتی ہے. بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا معاملہ نظم سے ہے، تو وہ نظم کا جو معاملہ ہے اس میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اہم امور ہے، اہم امور میں مشورہ کرتا ہے، اور جو اہم امور نہیں ہے اس میں امیر خود فیصلہ کر کے آگے بڑھتا ہے. تو چونکہ شورائیت کی نزاکت یہ ہے کہ اس میں مشورہ کیا جائے اہم امور میں، تو ہم اس لیے مقام پر بھی اور حلقے میں بھی اسی کو فالو کرتے ہیں جو عام گویا کہ دین اسلام کا اصول ہے. جی مختلف فی کا مطلب رائیں مختلف ہو جائیں گی، رائیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اس پر ڈسکشن ہوگا، اس کا پورا موقع دیا جائے گا. کسی بھی پہلو پر گفتگو کرنے کا ہر شخص کو موقع ہوگا. اب وہاں آ رہی ہیں تو اگر کسی کی رائے زیادہ مضبوط لگ رہی ہے تو اپنی رائے کو بدلنے کا بھی موقع ہوگا. اسی لیے ہمارے ہاں بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ دین کی روح بھی ہے کہ کسی بھی امر قابل ذکر مسئلے پر گفتگو سیر حاصل ہونی چاہیے تاکہ اتفاق رائے ہو جائے. اگر اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا ہے، دونوں طرف دلائل بہت مضبوط ہیں اور دونوں چیزیں اچھی ہیں، شریعت کی روح سے دونوں رائیں مناسب محسوس ہوتی ہیں، تو زیادہ بہتر کون ہے؟ اس کے لیے اگر وہ اتفاق نہیں ہو رہا ہے تو پھر کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا، اور کثرت رائے سے یا غالب اکثریت سے جو فیصلہ ہوگا اس کے لیے امیر یا ذمہ دار پابند ہوگا. ٹھیک ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مشورہ کے لیے تو باقاعدہ ایک فورم ہوتا ہے، تو وہاں پر ایجنڈا بھی طے ہوتا ہے، یا کوئی خاص پہلو ہوتا ہے جس پر مشورے کے لیے بلایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا تھا کہ کوئی خاص پہلو تھا، جنگ میں نکلنا ہوتا تو اس کے لیے مشورہ لیتے، یا کوئی معاملہ ہوتا تو اس کے لیے مشورہ لیتے. بعد کے پیریڈ میں یہ ہو گیا کہ ذرا اس کو منظم کیا گیا، تو پھر ایجنڈا ہوتا ہے، عناوین ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے شورائیت کا کہ امیر سے محبت ہو اور دین کے کاج سے ہمارا اتنا تعلق ہو کہ کبھی اگر ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ کوئی چیز اگر امیر کو بتانی ہو، ذمہ دار کو بتانی ہو، تو بغیر مشورہ طلب کیے بھی دیا جا سکتا ہے. حلقے میں کوئی بات ہے تو امیر حلقہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز آپ کے ہاں آ رہی ہے شورا کے مسئلے میں، یا جو بھی آپ غور کر رہے ہیں اس میں
یہ زیادہ مناسب لگتا ہے. میں اپنا کہہ دیتا ہوں، میں شورا کا رکن نہیں ہوں. تو یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے پورا مشورہ کیا. جو اس میں تو آتا ہے کہ آپ نے عامۃ الناس سے مشورہ کیا. آپ نے کہا ایھا الناس اشیروا علیہ. سارے لوگ تھے اس میں، یعنی جنرل ٹائپ کی وہ میٹنگ تھی، اس میں منتخب لوگ نہیں تھے یا بڑے صحابہ. تو آپ نے تو بدر سے پہلے پورا مشورہ کیا. لیکن جب بدر میں، میدان بدر میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو آپ نے ذرا نشیب کی طرف پڑاؤ ڈال دیا، یعنی زمین تھوڑی سی ڈھلان ٹائپ تھی. تو آپ یہاں آ کر کے آپ نے یعنی پڑاؤ ڈالا، اور وہ گویا مدینہ کی طرف کا حصہ تھا، وہ مدینہ سے آئے تھے، اس طرف پڑاؤ ڈال لیا. تو اب الحباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے جو یہاں پڑاؤ ڈالا ہے اس پر وحی آئی ہے؟ یعنی وحی آئی ہے تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے. تو آپ نے کہا وحی نہیں آئی ہے. تو کہا کہ میں کچھ مشورہ دے سکتا ہوں. اب کہا دیکھیے یہ جو اونچائی والی جگہ ہے یہاں اگر ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی بارش وغیرہ ہوئی تو پانی وہاں سے نکل کر کے وہ جو ریتیلی زمین تھی نیچے چلا آئے گا، اور دوسرا اس پیچھے گڈھے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں پانی اسٹور بھی ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبت بالرأی. کیا مشورہ دیا ہے آپ نے، فوراً حکم دیا آپ نے کہ آپ وہاں چلے جائیں. اور پھر یہ بات ثابت ہو گئی بعد میں کہ وہ جو پوائنٹ تھا وہ زیادہ مفید تھا اسلامی لشکر کے لیے. تو یہ جو مشورہ تھا یہ مشورہ بغیر مانگے، یعنی یہ اجتماعیت میں یہ پہلو رہنا چاہیے کہ وہ ذمہ دار سے اتنا کلوز بھی ہو اور اتنا زیادہ سوچتا بھی ہو مصالح دین کے سلسلے میں کہ وہ اپنا مشورہ دے سکے. اب یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں. یہ غزوہ جناب کیا ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے. غزوہ صلح حدیبیہ غزوہ اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے صلح کے ساتھ، لیکن وہاں ماحول کچھ ایسا بن گیا تھا کہ وہاں لڑائی جھگڑا ہو جائے، اور اس کے لیے آپ نے بیعت لینا شروع کر دیا تھا کہ اب جان چلی جائے ہمارے، لیکن ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے. تو وہ اس لیے ہمارے جو سیرت نگار ہیں اس کو غزوہ بھی لکھتے ہیں. بہرحال وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب صلح ہو گئی تو بظاہر لگتا تھا دب کر کے ہوئی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو اب یہیں پر تم سر مڈا دو اور اپنے جانور کو ذبح کر دو، حلق کر لو اور نہر کر لو. اب کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. ایک مرتبہ آپ نے کہا، دو مرتبہ آپ نے کہا، آپ اندر لے گئے تو حضرت ام سلمہ سے بات ہوئی. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مشورہ ہے. تو کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا آپ حجام کو بلائیے، خود حلق کروائیے، اپنا جانور قربان کرائیے، آپ یہ کام کیجئے، صحابہ کرنے لگیں گے. تو یہ بالکل ثابت ہوا، صحیح ثابت ہوا، یہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا اپنا اور اپنے جانور کو قربان کیا. تو سارے صحابہ گویا کہ جوق در جوق اس کام کو کرنے لگے. تو خیر یہ جو بغیر طلب بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے. شورا کی جو شکل و حیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اس پر ہمارے معاصر فقہا اور علماء نے بہت لکھا ہے. میں آگے ایک کوٹیشن آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس میں لکھا ہے جس طرح کی ضرورت ہوگی اسی کی مناسبت سے مشاورت ہوگی. اگر ضرورت خاص طبقے کی ہے تو خاص طبقے سے مشورہ ہوگا، ضرورت بہت ہی محدود لوگوں میں ہے تو اس میں ہوگا، ضرورت اگر جنرل ہے تو جنرل ٹائپ کا مشورہ ہوگا. اسی لیے ریفرینڈم وغیرہ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ سارے ہی لوگوں سے پوچھا جائے تو اس ٹائپ کی بات ہوگی. شورا کی شکل کیا ہوگی، انتخاب یا تشکیل وغیرہ طے نہیں ہے، یہ حالات کے لحاظ سے طے ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مجلس شورا کچھ طے نہیں تھی. آپ جن کو مناسب سمجھتے تھے کبھی کبھی سب کو شامل کرتے تھے، کبھی کبھی خاص لوگوں کو شامل کرتے تھے، کبھی کبھی تو صرف حضرت ابوبکر حضرت عمر سے مشورہ لیتے تھے. وہ مسائل کے اوپر ہے. ایک مرتبہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابوبکر کو مخاطب کیا، ابوبکر اور حضرت عمر کو، تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو میرے لیے شرح صدر کا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے. دونوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ کسی مسئلے پر اگر متفق ہو تو میرے لیے یہ بڑی بات ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف بہت زیادہ ہوتا تھا، اور 3 مرتبہ قرآن مجید میں آپ کے اختلاف کی تائید میں آیات اتری ہیں. وہ اجتماعیت کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا، لیکن بعد میں یہ اللہ رب العزت نے چونکہ اصلاح کی بات بھی تھی، تربیت کی بات بھی تھی، رہتی دنیا تک کو راستہ دکھانا تھا، اس لیے اس کو ڈسکلوز بھی کیا اللہ رب العزت نے، وہ ضرورت تھی اس کی. یہاں شورا کی شکل و حیت کے سلسلے میں فی ضیاء القرآن میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور یہ کم سے کم اخوان کے سارے علماء کا تقریباً موقف ہے، اور آج کے معاصر علماء میں بھی اس کی بات ہے. جیسا کہ میں نے پچھلا کوٹیشن آپ کو دکھایا تھا، یہ اس سے الگ ہے. الشورا مبدأ اساسی، شورا جو ہے وہ بنیادی عنصر ہے.
اسلام کا، لا یقوم نظام الاسلامی علی اساس سوا، اس کے بغیر اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر شورائیت کو نکال کر کے کوئی نظام بنے گا تو یہ نظام بن ہی نہیں سکتا۔ اما شکل الشورى والوسیلۃ التي تتحقق بها، یہ جو شورا کی شکل ہے یا اس کے ذریعے سے اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں جس سے شورا کا عمل گویا کہ متحقق ہوتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے، فهذه امور قابلۃ للتحویر والتطویر، یہ الف لام چھوٹ گیا ہے۔ تو شکل کیا ہوگی شورا کی، اور یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، یہ تحویر کے قابل ہے۔ حوار کہتے ہیں بات چیت کرنا، ڈسکشن کرنا، گفتگو کرنا، علماء کو، فقہا کو جن کی کتاب و سنت پر نظر ہے کہ اس کی اصل شکل کیا بنے گی، والتطویر وفق اوضاع الامہ، امت کے حالات کے لحاظ سے اس میں امپرومنٹ ہوگا، اس میں ترقی ہوگی۔ کبھی شکل کیا بنے گی، آج جو شکل بنی ہوئی ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم انتخاب کرتے ہیں اس کے لیے کہ اپنے میں سے بہتر جو یہ اوصاف کتاب و سنت کے روشنی میں بنائے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں دستور جماعت کا تذکرہ کیا ہے، ان اوصاف کی روشنی میں ہمارے درمیان بحثیت مجموعی کون ہے، یہ ہم نے ابھی بنایا ہے۔ آگے کیا اس کی شکل ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کا جو تذکرہ ہوتا ہے اس میں بھی انتخاب کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو اس میں بھی کبھی کبھی کچھ اور لوگوں کو بھی بلا لیا جاتا تھا۔ تو یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ شورا کی جو شکل و حیت ہے وہ حالات کے لحاظ سے، قوائف کے لحاظ سے، مسلمانوں کے مسائل اور ان کی کیفیات کے لحاظ سے یہ بدلتی رہیں گی۔ شورائیت کے آداب، دوسرے کی رائے کا احترام، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ارے بھائی وہ کون ہے، وہ جماعت میں تو ابھی آئے ہیں، سال 2 سال ہوا، یا یہ کہ جو ہے وہ ان کی کوئی قابل قدر خدمات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ دوسرے کی جو رائے ہے اس پر اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ رائے ہماری اور آپ کی رائے سے کم ہو، لیکن اس کا احترام کیجئے، اس سے بھی کبھی کبھی راستہ نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اظہار رائے میں شائستگی ہونی چاہیے۔ یہ جو اظہار رائے ہے اس میں شائستگی، بات بہت اچھی ہے، بات وزندار ہے، لیکن اتنے نامناسب انداز میں کہی گئی ہے کہ اس سے محفل جو ہے وہ مقدر ہو گئی یا لوگوں کے دلوں میں اس کے اثرات پیدا ہو گئے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ بات اگر معمولی بھی ہو اور ذرا اچھے اسلوب میں کہی جائے تو وہ وزن رکھتی ہے، اور کبھی کبھی بڑی اچھی اور باوزن بات نامناسب انداز سے کہی جائے تو وہ پھر ہوا ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو اظہار رائے میں شائستگی، اکثریت کے فیصلے کے بعد یکسوئی، یہ بھی بہت اہم چیز ہے جو شورائیت کے آداب میں سے ہیں۔ ہمارا ڈسکشن ہو، بات ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب وہ فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد یکسوئی ہو جانی چاہیے، اور اس کو اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اجتماعیت کا جو فیصلہ ہے اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ مجلس کی امانت، اس پر بات میں کر چکا ہوں، پیچھے آ چکا ہے یہ نقطہ کسی اور حوالے سے، کہ وہ بات جو ہے وہ مجلس کی امانت ہے۔ کبھی کبھی یہ چیز باہر چلی جاتی ہے تو اس کا تعلق جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ایمان سے ہے، خوف خدا سے ہے، خشیت الہی سے ہے، استحضار رب سے ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اپنی رائے پر اصرار نہ کرنا، اب وہ مان ہی نہیں رہے ہیں، جب تک ہماری بات پوری نہیں ہو جائے گی میں ووٹنگ نہیں ہونے دوں گا، تو یہ تو بڑا معاملہ پھر خراب ہو جائے گا۔ اپنی رائے پر اصرار نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ جناب میری اپنی رائے ہے، میں نے اس کو پیش کر دیا، عند اللہ میں مسئول نہیں ہوں گا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہاں پر میں ہی جو ہے سب کچھ نہیں ہوں، تو اپنی رائے پر اصرار نہ کرنا۔ بہتر رائے سامنے آنے پر اپنی رائے تبدیل کر دینا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ رائے بہت اچھی آ گئی ہے، میرے مقابلے میری رائے سے اچھی رائے آ گئی ہے، تو یہ جو ہے وہ للہ فی اللہ ہونا چاہیے کہ ہماری اجتماعیت کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ رائے زیادہ مناسب ہے، تو اس میں کوئی سبکی کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے وہ بڑکپن کی بات ہے کہ آدمی کے سامنے اگر رائے آ جائے اچھی تو اپنی رائے تبدیل کر دے، یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے۔ ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ ہر شخص کو اپنی طرح مخلص سمجھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کبھی کبھی آ جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک کے لیے بہت مخلص ہیں، اور یہ مسئلہ ہمارا جو ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے، اور فلاں صاحب تو ارے ایسے ہیں، فلاں صاحب ویسے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یا فلاں صاحب جو ہے وہ ان کا رویہ تو ایسا رہتا ہے تحریک کے ساتھ، تحریک کو وقت کہاں دیتے وہ، تحریک کو تو اسی سمجھتے ہیں، وہ شورا میں آ گئے ہیں تو میں مخلص ہوں زیادہ۔ تو تحریک سب کی ہے اور ہر شخص تحریک میں آیا ہے تو اس کی اہمیت ہے، اور ہر شخص کو اپنی طرح مخلص سمجھنا چاہیے، یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے۔ یہ چند پہلو تھے جس کا تذکرہ میں نے شورائیت کے حوالے سے یہاں کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لے سکتے تھے لیکن وقت کم تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔